نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ جل شانہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر درود سلام بھیجا کرو۔ اللہ جل شانہ نے بہت سارے احکامات جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ نازل فرمائے ہیں، اور بہت سارے انبیاء کرام علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی توصیفیں اور تعریفیں بیان فرمائی ہیں، لیکن کسی حکم یا کسی تعریف کے بارے میں اللہ جل شانہ نے یہ نہیں فرمایا یہ کام میں بھی کرتا ہوں تم بھی کر لو۔ یہ اعزاز صرف اور صرف میرے اور آپ کے آقا سید الکونین، فخر دو عالم، روح دو عالم، جان دو عالم، مقصد دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی ان پر درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی، اے ایمان والو تم بھی ان پر کثرت سے درود سلام بھیجا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ جل شانہ اس پر 10 مرتبہ صلوات بھیجتے ہیں، وحط عنہ 10 سیئات، اس کے 10 گناہ اللہ جل شانہ معاف فرما دیتے ہیں، ورفعہ بہا 10 درجات، اس کے 10 درجے اللہ جل شانہ بلند فرماتے ہیں۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل فرماتے ہیں کہ کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا اہل سنت ہونے کی علامت ہے، سنی ہونے کی علامت ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا، انتہائی گناہ گار تھا، جب اس کا انتقال ہوا لوگوں نے اس کے متعلق فیصلہ کر لیا نہ ان کو غسل دیا جائے، نہ کفن دیا جائے، نہ اس پر جنازہ پڑھا جائے، اس کو یوں ہی پڑھا رہنے دیں۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ اس کو غسل بھی دے دو اور اس پر نماز جنازہ بھی پڑھ لو، اس لیے کہ میں نے اس کی مغفرت فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بڑے حیران، اے اللہ کس وجہ سے اس کی مغفرت ہوئی؟ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یہ جب بھی تورات پڑھا کرتا تھا، ایک مرتبہ تورات میں رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام دیکھا اور محمد کا نام پڑھ کر اس نے درود شریف پڑھا، اور اس درود شریف کی برکت سے میں نے اس کی مغفرت فرمائی۔ مسلمانوں، جب بنی اسرائیل کے گناہ گار شخص کی درود شریف کی برکت سے اللہ جل شانہ مغفرت فرما دیتے ہیں تو کیا معاملہ ہے، کیا شان ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے بارے میں اگر وہ کثرت سے درود شریف کو اپنا حضر جان بنائیں، کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کریں۔ مسلمانوں کے ایک بادشاہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی گزرے ہیں، بادشاہ کا معمول تھا سونے سے پہلے 1000 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرتے تھے، تو ایک رات وقت نہیں ملا تو صرف 700 مرتبہ پڑھ کر سو گئے۔ سوتے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نور الدین آج 300 کم ہی بھیجے؟ گھبرا کے اٹھے، نئے سرے سے وضو فرمایا اور 300 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف بھیجا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی کے متعلق آیا ہے کہ سونے سے پہلے 5000 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ ان کے زمانے میں ایک طالب علم تھا، اس کو بڑا شوق تھا رات کو مطالعہ کرنے کا، لیکن مسئلہ یہ تھا اس کے پاس چراغ نہیں تھا، روشنی نہیں تھی جس کی وجہ سے کتابوں کا مطالعہ۔ اس زمانے کے طلباء بھی بڑے عجیب تھے، پڑھنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے تھے، اور آج کے طلباء نہ پڑھنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ تو ایک ترکیب اس نے سوچی کہ وہاں ایک بنیے کی دکان تھی، یہ اس دکاندار کے پاس چلا گیا، کہا رات کو تم چراغ روشن کیا کرو، میں مفت میں آپ کی دکان کی رکھوالی کیا کروں گا، چوکیداری کیا کروں گا۔ تو بنیا نے سوچا یہ تو سستا سودا ہے، رات کو اس نے چراغ جلانا شروع کیا، اور یہ لڑکا سال بھر اس چراغ کی روشنی میں کتابوں کا مطالعہ کیا کرتا تھا۔ سال کے بعد بنیا نے حساب کیا تو کہا نہیں اب تو آئندہ رات کو چراغ نہیں جلے گا۔ یہ لڑکا بڑا پریشان ہے، میرے راتوں کا مطالعہ گیا۔
بڑے روتے رہے، روتے روتے اس کو نیند آ گئی، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کیا معاملہ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رات کو مطالعہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے لیے جو ہے روشنی کا انتظام نہیں، میرے پاس روشنی کا انتظام نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جا کر بادشاہ سے کہو کہ وہ آپ کے راتوں کے لیے روشنی کا نظم کرے تاکہ تم مطالعہ کر لو، اور اس سے جا کر کہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ تو لڑکا چلا، بادشاہ سے ملاقات کا وقت لے لیا اور ان سے کہا کہ میں رات کو مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے رات کے لیے روشنی کا انتظام کریں، اور میں خود نہیں آیا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو کان میں کہا کہ آپ کا معمول ہے کہ آپ روزانہ سونے سے پہلے 5000 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرتے ہیں۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہا واللہ یہ بات میں نے آج تک اپنی بیوی سے بھی چھپائی ہے۔ مسلمانوں، جب بادشاہ ایسی زندگی گزار سکتے ہیں، کیا ہم فقیر ایسی زندگی نہیں گزار سکتے؟ کم سے کم روزانہ اپنا معمول بنائیں، کم سے کم تعداد روزانہ جو ہے 300 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کریں، سوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کریں۔ اور یہاں تو دلائل الخیرات، صاحب دلائل الخیرات حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی۔ وہ سفر پر چلے گئے، عصر کی نماز کا وقت ہوا، پریشان ہوئے، میرے پاس پانی نہیں، میں وضو کرتا، نماز ادا کر لیتا، پانی ڈھونڈنے لگے تو ایک کنویں کے پاس پہنچے، وہاں دیکھا کہ مگر ایک پریشانی ہے، کنویں کا پانی انتہائی گہرا ہے، نہ کوئی رسی ہے نہ لوٹا ہے جس کی وجہ سے وہاں سے پانی نکالے۔ تو کچھ دیر وہاں گزارنے کے بعد ایک چھوٹی سی ننھی بچی آ گئی، اس نے سلام کیا، عرض حضرت کیوں پریشان ہیں؟ تو حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا بیٹا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، وضو کرنا چاہتا ہوں لیکن پانی نہیں۔ تو اس بچی نے کنویں کی طرف اشارہ کر کے کہا پانی تو ہے؟ تو حضرت نے فرمایا پانی تو ہے لیکن وہ انتہائی گہرا ہے، نہ رسی ہے نہ لوٹا ہے جس سے میں اس کنویں سے پانی نکالوں۔ تو یہ بچی اس کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو کر کچھ تھتکارا تو خود بخود پانی جو ہے نیچے سے اوپر کناروں کی طرف آ گیا اور پانی بہنے لگا۔ حضرت بڑے پریشان ہو گئے، میں تو پوری دنیا میں مشہور ہوں، میں نہیں، اس بچی کا کمال۔ تو وضو فرمایا، نماز پڑھی، اس بچی کو پیار سے اپنے سامنے بٹھایا، کہا بیٹا کون سا ایسا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے آپ کو یہ مرتبہ عطا کیا ہے؟ تو بچی نے کہا حضرت آپ میری عمر کو نہیں دیکھتے، میں کوئی عمل نہیں کرتی ہوں، میری عمر جو ہے ابھی عمل کی نہیں ہے، نہ مجھے عمل کرنا آتا ہے، نہیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ جب بچے کے ساتھ انسان زیادتی کرے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، تو اس بچی نے بھی رونا شروع کر دیا، حضرت میں کوئی عمل نہیں کرتی، میری عمر ابھی عمل کی نہیں ہے، میں عمل کرنا جانتی نہیں بیٹا کچھ نہ کچھ تو کرتے ہو۔ تو بچی نے کہا کوئی عمل تو نہیں، البتہ 24 گھنٹوں میں مجھے تب تک چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا، اطمینان نہیں آتا جب تک نہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 21,000 مرتبہ درود شریف پڑھوں۔ یہ جینا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگر کوئی ہدیہ پیش کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیے سے بہتر ہدیہ اس کو واپس کرتے۔ آئیے ہم سب مل کر، آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، ایک وقت مقرر کر لیں، آج 1 گھنٹہ، کل 1 گھنٹہ، اور اس 1 گھنٹے میں کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ انشاءاللہ مجھے اپنے سارے متعلقین سے، محبین سے، یا جو اس کو سن رہے ہوں گے یا دیکھ رہے ہوں، سبوں سے گزارش ہے کہ آج اور کل اپنے اوقات میں سے 1 گھنٹہ نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ انشاءاللہ یہ لاکھوں اور کروڑوں درود جمع ہو کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کا بہترین اجر ملے گا، مغفرت کی صورت میں، رحمت کی صورت میں، اللہ جل شانہ کی معرفت کی صورت میں۔ اور یہ ولی بننے کے لیے پہلا درجہ ہے، مجھے دنیا میں ایک جو ہے ولی اللہ تعالیٰ کا دکھاؤ جو درود شریف کے بغیر اللہ کا ولی بنا ہو۔ آئیے ہم سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، اور روزانہ کم سے کم
300 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف پڑھا کریں، اور سوتے وقت کچھ اپنے اوقات مقرر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔